بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو لاجیکل ٹاک۔ گزشتہ روز فیشن میگزین ووگ کی ویب سائٹ پر ملالہ یوسفزئی کا ایک انٹرویو پبلش ہوا تھا، جس میں انہوں نے شادی سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ووگ میگزین کے مطابق ملالہ یوسفزئی نے کہا، مجھے اب بھی سمجھ نہیں آتا کہ لوگ شادی کیوں کرتے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی شخص کا ساتھ چاہتے ہیں تو آپ کو شادی کے کاغذات پر سائن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں یہ ساتھ صرف پارٹنرشپ پر مشتمل نہیں ہو سکتا؟ شادی سے متعلق بات کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ لوگوں کو شادی کی ضرورت کیوں پڑتی ہے اور رومانوی تعلقات کے لیے لوگ شادی ہی کیوں کرتے ہیں۔ ملالہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ اگر کسی کو کسی شخص کا ساتھ چاہیے تو اس کے لیے لازمی نہیں کہ نکاح نامہ پر سائن کیے جائیں۔ ملالہ کا کہنا تھا کہ ان کا فی الحال شادی کا کوئی ارادہ نہیں اور نہ ہی وہ بچے پیدا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ اسی موضوع پر انہوں نے بتایا کہ ان کے والدین کے خیالات الگ ہیں اور ان کی والدہ کی خواہش ہے کہ وہ شادی کریں۔ اس تناظر میں ہم شادی یا نکاح کی اہمیت پر بات کریں گے کہ شادی کو تحریری شکل یا کانٹریکٹ میں لانا کیوں ضروری ہے۔ نکاح کے لغوی معنی جمع کرنے کے ہیں۔ یہ ایک خاص معاہدہ ہے جو مرد و عورت کے درمیان ہوتا ہے اور جس سے دونوں کے درمیان زوجیت کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ نکاح یا شادی کی اہمیت۔ نکاح یعنی شادی صرف دو افراد کا ایک سماجی بندھن، ایک شخصی ضرورت، ایک طبی خواہش اور صرف ایک ذاتی معاملہ ہی نہیں، بلکہ یہ معاشرتی انسان کے وجود و بقا کا ایک بنیادی ستون بھی ہے اور شرعی نقطۂ نظر سے ایک خاص اہمیت و فضیلت کا حامل بھی ہے۔ نکاح کی اہمیت اور اس کی بنیادی ضرورت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی ایسی شریعت نہیں گزری جو نکاح سے خالی رہی ہو۔ اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ ایسی کوئی عبادت نہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک مشروع ہو اور جنت میں بھی باقی رہے، سوائے نکاح اور ایمان کے۔ چنانچہ ہر شریعت میں مرد و عورت کا اجتماع ایک خاص معاہدے کے تحت مشروع رہا ہے اور بغیر اس معاہدے کے مرد و عورت کا باہمی اجتماع کسی بھی شریعت و مذہب نے جائز قرار نہیں دیا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس معاہدے کی صورتیں مختلف رہی ہیں اور اس کے شرائط و احکام میں تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ نکاح ایک سوشل کانٹریکٹ۔ معاشرتی، قانونی اور مذہبی منظوری کے لیے جو لفظ عام طور پر مشہور ہے وہ نکاح یا شادی ہے۔ ایک مرد اور عورت جب شادی کرتے ہیں تو گویا وہ پورے معاشرے میں اعلان کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہیں اور ان کے اس رشتے کو پورا معاشرہ، حکومت اور مذہب تسلیم کرتا ہے، اور عورت کے ہاں جو اولاد ہوگی اس کے بارے میں تسلیم کیا جائے گا کہ یہ اس کے شوہر کی اولاد ہے اور اس کی کفالت کی ذمہ داری بھی اس کے شوہر کی ہے۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے جس پر زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں اور اس پر تقریباً دنیا کی تمام تہذیبوں میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ شادی کے ساتھ شوہر اور بیوی کے مابین حقوق و فرائض کا ایک سلسلہ پیدا ہوتا ہے، جیسے ایک دوسرے کی مدد اور احترام کرنا اور کنبے کے مفاد کے لیے آگے بڑھنے کا عزم۔ ان حقوق و فرائض میں مرد اور عورت کی مساوات ہوگی۔ ایسی صورت میں جب فریقین میں سے کوئی بھی اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا اور ان کے درمیان تضاد پیدا ہو جائے تو ادائیگی کی صورت میں یہ عمرانی معاہدہ ایک دوسرے کو انصاف فراہم کرنے میں عدالتوں کی مدد کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی، وراثتی جائیداد سے متعلق شرائط اور جانشینی کے حقوق تفویض کرنا۔ اگر یہ تمام چیزیں کانٹریکٹ کی شکل یعنی نکاح یا شادی کی صورت میں نہیں ہوں گی تو اس رشتے کا نہ کوئی اخلاقی جواز ہوگا اور نہ قانونی۔ اس کو چلانے سے لے کر ختم کرنے تک کوئی اصول و ضوابط نہیں ہوں گے، اور جس معاملے میں کوئی اصول و ضوابط نہ ہوں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، یوں معاشرہ تنزلی کا شکار ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں چھوٹے سے چھوٹے ادارے کو جوائن کرنے کے لیے بھی اس کے اصول یا پالیسیز کو دیکھتے ہوئے تحریری شکل دی جاتی ہے اور آپ کو باقاعدہ دستخط کر کے کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے۔
آپ ایک ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اگر، تو اس کی پالیسی ایگری کرتے ہیں، تب جا کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ملالہ کے بیان کو دیکھا جائے تو حیرت کا مقام ہے کہ یورپ نے جس لڑکی کو نوبل ایوارڈ سے نوازا وہ ایسے احمقانہ سوال کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہے۔ مغربی معاشرت میں یہ چیزیں عام ہیں، لیکن اس بات کا تجزیہ ضروری ہے کہ عائلی زندگی یا خاندانی معاملات میں یورپ کس قدر تنزلی کا شکار ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام کے دیے گئے اصولوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔